بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں دوسری رکعت میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نفسیات کو، ان کے ذہن کو، ان کے کردار کو، ان کے ترجیحی عادات و اطوار اور اعمال کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس سے ترجمہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی تجارت ہو، کوئی عمل ہو، کوئی عقیدہ ہو، کوئی موقف ہو، کوئی فیصلے کی گھڑی ہو، تو تمہاری نفسیات کا تقاضا یہ ہے اور تمہارے عمل اور کردار کا تقاضا یہ ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو۔ تمہارے اعتبار سے دنیاوی زندگی کے لیے جو چیز مفید ہے کہ ابھی نقد ملنے والا ہے اسے لے لو، ادھار کی بات چھوڑو، یہ جو ذہنیت ہے قرآن اس ذہنیت کی نفی کرتا ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور ضرور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیاوی زندگی اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو نہ بہتر ہے، اور دنیا کتنی ہی طویل اور دوام اسے ہو، اسے یہ پائیدار نہیں ہے، یقیناً ہلاک ہونے والی ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اس لیے ہمیشہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی سوچ، اس کے فکر، اس کے خیالات، اس کے فیصلے، تمام چیزیں میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے قرآن نے کئی جگہ پہ فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، اور ایمان کا اور اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے، تین عقیدوں میں سے اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ اور آخرت کے دن پہ۔ آخرت کے دن پہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، بغیر اس کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہم فوری طور پہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں، یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ کام صرف دنیا میں رہے گا یا آخرت تک ہمیں پہنچائے گا، تو ہم اس کام کو اختیار کریں، اس زندگی کو اختیار کریں، اس ماڈل کو اختیار کریں، اس نمونے کو اختیار کریں جو ہمیں اس دنیا میں مطمئن زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی ابدی مطمئن زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ دے سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کو تمام احوال پہ ترجیح دینے کی توفیق سے مالا مال کرے۔